السلام علیکم ناظرین۔ ہرنی کو جیسے ہی لات رسید ہوئی وہ قلع بازی کھاتی ہوئی دور جا گری۔ شیرجان کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں غصہ بھی بہت تھا۔ کسی جانور کے لیے اس نے ایک کھرلی میں چارہ ڈالا، لیکن اگر وہ جانور کسی دوسری کھرلی میں منہ مارتا تو وہ اسے زور سے ایک کک رسید کرتا۔ ایک نئی ہرن مونی اس نے خریدی تھی، آج وہ اس کی کک کھا کر سہم گئی تھی۔ یہ بہت ظالم ہے، مونی ہرن نے موتی گھوڑے سے کہا۔ ہاں، ہم سب جانور اس کی وجہ سے پریشان ہیں، موتی نے جواب دیا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، بلوری ہرن کبھی ادھر پھدک رہی تھی اور کبھی ادھر۔ اس وقت شیر جان دودھ پی رہا تھا کہ پھدکتے ہوئے وہ اس سے ٹکرا گئی اور اس کا دودھ کا پیالہ گر گیا۔ اس نے غصے میں لوہے کا پیالہ اتنا زور سے بلوری کو مارا کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ مونی ہرن جو نئی آئی تھی، اس نے جیسے ہی سنا تو وہ اور زیادہ سہم گئی۔ اس کا دل یہاں نہیں لگتا تھا۔ شیرجان جس کھرلی میں اسے چارہ ڈالتا وہ خاموشی سے کھاتی رہتی۔ وہ یہاں سے نکلنے کی ترکیبیں سوچنے لگی کہ کیسے اس قید سے نجات حاصل کی جائے۔ شیرجان کے بلند اور مضبوط پنجرے اس کی راہ میں حائل تھے۔ سونو اور مونو گھوڑے آج بکنے جا رہے تھے۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا مالک خریدے جو ہم پر ظلم نہ کرے۔ مونی ہرن دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی کہ شیرجان گھاس ڈالنے آیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، وہ موقع پا کر بھاگنے لگی۔ شیرجان کی عقابی نظر اس پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ مونی آگے آگے اور شیرجان پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک شیرجان کا بیٹا سامنے آ گیا اور اس نے پھرتی سے مونی کی ٹانگ پکڑ کر اسے شیرجان کے حوالے کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، شیرجان نے مونی کو غصے سے پٹک کر پنجرے میں دے مارا۔ اگر وہ گھاس پر نہ گرتی تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ مونی، تم آئندہ ایسا نہ کرنا، ورنہ یہ تمہیں بہت مارے گا، بلوری ہرنی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگلے دن شیرجان کا بیٹا گھاس ڈالنے آیا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو مونی موقع پا کر بھاگ نکلی۔ اس نے اپنے والد کو آواز دی تو وہ گن اٹھا کر گھوڑے پر سوار ہو کر مونی کے تعاقب میں نکلا۔ مونی کو وہ 25,000 میں فروخت کر چکا تھا اور 2 دن بعد اس کا خریدار اسے لینے کے لیے آنے والا تھا۔ شیرجان غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ مونی کو ہر حال میں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ پکڑنے کے لیے اگرچہ اسے ٹانگ پر گولی مار کر مونی کو زخمی بھی کرنا پڑے تو وہ ایسا کرے گا۔ 2 گھنٹے مسلسل وہ جنگل میں مونی کو تلاش میں رہا۔ جنگل میں ایک درخت کی اونٹ سے اس نے مونی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مونی دور ایک جھاڑی کی اونٹ میں سہم کر چھپی ہوئی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مونی کے کانوں میں پڑی تو اس نے کھائی کی طرف چھلانگ لگا دی تاکہ شیرجان اس پر فائر نہ کر سکے۔ وہ اپنی حکمت عملی میں کامیاب رہی۔ وہ پلک جھپکتے ہی شیرجان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ شیرجان تھک چکا تھا۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی کے چشمے کی طرف بڑھا۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا اور صاف شفاف تھا۔ پانی پی کر اس کی نظریں چاروں طرف گھومنے لگیں۔ دائیں طرف پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا اور پہاڑوں کے دامن میں پرخطر راستے پر اکا دکا گاڑی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک دریا تھا
دریا کے بالکل سامنے دور دور تک پہاڑی سلسلے تھے۔ وہ مونی کی تلاش میں ناکام رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جنگلی شخص نمودار ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پیچھے ایک ہرنی بھی آ رہی ہے اور اس کے گلے میں رسی بھی نہ تھی۔ وہ بالکل آزاد تھی، مگر پھر بھی اس شخص کی غلام بنی اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اسے مونی یاد آنے لگی، جو اس کی قید میں ایک ہفتہ بھی نہ گزار سکی تھی۔ اس نے جنگلی شخص سے پوچھا، یہ ہرنی بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال سن کر وہ جنگلی شخص مسکرایا، میں نے اسے مضبوط رسی سے باندھ رکھا ہے۔ مضبوط رسی؟ مگر اس کے گلے میں تو کوئی رسی نہیں ہے۔ شیر جان نے کہا، دوست، میں اسی رسی کی بات کر رہا ہوں جسے محبت کہتے ہیں۔ اس مضبوط رسی سے آپ جانور کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جنگلی شخص اپنی راہ ہو لیا۔ شیر جان بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ جنگلی شخص کا جواب اس کے دل پر پیوست کا ہو گیا تھا۔